آج ہم ایک کتاب کی سمری پڑھیں گے اور یہ کتاب ایناتول لیون نے لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے پاکستان آ ہارڈ کنٹری۔ اس کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے اور ہمیں جو مسائل درپیش ہیں وہ کون کون سے مسائل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو پاکستان has many problems like feudalism, extremism, terrorism and military dominance۔ اگرچہ پاکستان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، بہت ساری پرابلمز ہمیں درپیش ہیں، جیسے کہ فیوڈلزم۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں فیوڈل لارڈز ہیں، انہوں نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ پیزنٹس کو ان کے رائٹس نہیں دیتے، اور فیوڈل اپروچ کی وجہ سے رول آف لا کو خطرہ ہے۔ اسی طرح سے ایکسٹریمزم جو 1979 میں ایران میں آنے والے شیعہ ریولوشن کے بعد اور جب جہاد کا آغاز کیا ہماری اسٹیٹ نے امریکہ کے ساتھ مل کر، کہاں؟ افغانستان کے اندر، تب شیعہ اور سنی کی جو لڑائی ہے، جو ایکسٹریمزم ہے، اس سے کہا جاتا ہے 1800 کے قریب لوگ مارے گئے۔ تو ہمیں ایکسٹریمزم کا پرابلم بھی ہے، اور اس کے بعد ٹیررزم جو کہ 9/11 کے بعد شروع ہوا اور اس کا اصل آغاز 2007 کے بعد ہوا جب TTP نے پاکستان میں سوسائیڈ حملے کیے۔ تو یہ ٹیررزم کا پرابلم بھی ہمیں ہے، اور اس کے بعد ملٹری ڈومیننس۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں 3 مارشل لاء لگے اور 4 ملٹری ڈکٹیٹرز جو تھے انہوں نے رول کیا۔ تو اس ملٹری ڈومیننس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے، ملٹری سویلین کے انڈر نہیں ہے، ملٹری سویلین کے باہر ہے۔ رائٹر کے مطابق وہ سویلینز کی بات اتنی نہیں مانتی، وہ سیکیورٹی اور فارن پالیسی کی باتیں خود ڈیسائیڈ کرتی ہے جو کہ سویلینز کو ڈیسائیڈ کرنی چاہیے۔ یہ پرابلمز ہیں رائٹر کے مطابق پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اکانومک کرائسس بھی ہے، ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ رہتا ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہیں اور ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم KPK میں دیکھیں تو پشتون والی لا کو اسلام کے ساتھ ملانے کی ایک کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا استعمال کر کے عورتوں کو KPK، فاٹا اور بلوچ علاقوں میں دبایا جاتا ہے، اور کچھ پنجاب کے علاقوں میں بھی ایسا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آنر کلنگ ہوتی ہے، جیسے کوہستان کا کیس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انرجی شارٹیج کی پرابلم بھی ہے رائٹر کے مطابق۔ تو یہ سب وہ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ایسا لگتا ہے کہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ کیا ایک فیلڈ سٹیٹ ہے پاکستان؟ تو رائٹر کے مطابق پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پاکستان ایک ایسی سٹیٹ ہے، وہ سٹیٹ ہے جو سٹرگل کر رہی ہے۔ پاکستان وہ سٹیٹ ہے جو سٹرگل کر رہی ہے۔ پاکستان کی سٹیٹ ایک وائبل سٹیٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے فیلڈ سٹیٹ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو فیلڈ سٹیٹ کا نام نہیں دے سکتے۔ پھر رائٹر کتاب میں ایکسپلین کرتا ہے کہ فیلڈ سٹیٹس کیا ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ افغانستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے جس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہایت خراب ہے، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنا بجٹ بنا سکیں۔ کانگو ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، اسی طرح صومالیہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کا ان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو پاکستان قدرے ایک بہتر سٹیٹ ہے، تو اس کو اس لیے فیلڈ سٹیٹ نہیں کہا جا سکتا، یہ رائٹر کہتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان ایک فنکشنل سٹیٹ کیسے ہے؟ رائٹر ایک آرگومنٹ دیتا ہے اور وہ بہت ہی اچھا آرگومنٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 10th NFC ایوارڈ شوز فیڈریشن از فنکشننگ۔ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو 10واں ایوارڈ ہے، جس میں سارے صوبوں نے مل کے ایک جو ریونیو شیئرنگ کا فارمولہ ہے کہ جو بجٹ میں جتنا کس پروونس کو حصہ ملے گا وہ ان کا ڈیسائیڈ کرنا ہے
نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان ایک فنکشنل اسٹیٹ ہے، پاکستان کی جو فیڈریشن ہے یہ فنکشن کر رہی ہے۔ پھر رائٹر کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہیں، صرف ایک ہی انسٹیٹیوشن ایسا ہے جو بہت اچھے سے کام کرتا ہے، اور اس انسٹیٹیوشن کا نام ہے پاکستان آرمی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو پاکستان آرمی آ کے اس کو ڈیل کرتی ہے، چاہے وہ فلڈ ہو 2010 کا، چاہے وہ 2005 میں آنے والا زلزلہ ہو، ارتھ کویک ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، اس میں سویلین جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اس کو ٹیکل کرنے میں۔ تو پاکستان آرمی کے پاس کیونکہ ریسورسز ہیں تو وہ وہاں آ کے ان کی مدد کرتی ہے، کیونکہ بجٹ کا بہت سارا حصہ 4400 ارب میں سے 1100 ارب کے قریب پاکستان آرمی کو ڈیفنس کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو بہت فنکشنل ہے، اس کے پاس کیپیبلٹی ہے ڈیل کرنے کی کرائسس سے، تو اس لیے ان کا رول بھی زیادہ ہوتا ہے رائٹر کے مطابق۔ پھر رائٹر کہتا ہے کہ جب سوویت یونین نے افغانستان میں حملہ کیا تو پاکستان کیونکہ اس وقت ہم نے کیونکہ سیٹوں کو سائن کیا تھا تو ہم امریکہ کے الائے تھے سوویت یونین کے خلاف کولڈ وار کے ایرا کے اندر، تو ہم نے افغان جہاد کو پرموٹ کیا۔ ہماری جو ایجنسیاں تھیں ہم ایک پارٹی بن گئے اس میں، اور ہم نے جہادیوں کو ٹرینڈ کیا اور وہاں پہ سوویت یونین کو ہرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پھر ہم نے انہی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رائٹر کے مطابق کشمیر کو لبریٹ کرنے میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور رائٹر یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ پاکستان میں اتنے اسٹرانگ ہو گئے 9/11 کے بعد جب امریکہ نے حملہ کیا دوبارہ افغانستان پہ، تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کے اگینسٹ ٹرن ہو گئے، اور ان نان اسٹیٹ ایکٹرز سے اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستانی اسٹیٹ کو ٹیک اوور کر لیں گے، یہ پاکستانی اسٹیٹ کو ختم کر دیں گے۔ لیکن رائٹر ایک آرگومنٹ دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ یہ کہتا ہے پاکستان ول ناٹ بی ٹیکن اوور بائی ریلیجیس ایکسٹریمسٹس بیکاز دا میجورٹی بلانگس ٹو صوفی سیکٹس، بریلوی سیکٹ اینڈ ریلیجیس پارٹیز ہیو فیلڈ ٹو ون الیکشنز۔ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں جو ہارڈ کور ٹیررسٹ کی آئیڈیالوجی ہے، جو ٹیررسٹ جو آئیڈیالوجی پرموٹ کرتے ہیں، وہ میجورٹی پاکستانی جو پنجاب میں رہتے ہیں جو ارد گرد وہ نہیں فالو کرتے۔ ان کا سیکٹ بریلوی سیکٹ ہے جو کہ صوفی سیکٹ ہے، جو کہ پیسفل طریقے سے رہنے کو پرموٹ کرتا ہے۔ تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کبھی بھی عوام کی ہمدردی حاصل نہیں کر سکیں گے، اس لیے یہ کبھی بھی پاکستان کو ٹیک اوور نہیں کریں گے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ریلیجیس پارٹیز ہیں یہ ہمیشہ ہی الیکشنز میں فیل ہوئی ہیں، تو اس لیے ریلیجیس پارٹیز بھی پاکستان کو ٹیک اوور نہیں کر سکتی۔ وہ آرگومنٹ دیتا ہے کہ جو ریلیجیس پارٹی ہیں وہ صرف 5% کے قریب ووٹ لیتی ہیں، اور اس سے زیادہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ریلیجیس پارٹی نے بہت ساری سیٹیں لی ہوں نیشنل اسمبلی کے اندر۔ تو پاکستان کو کوئی بھی اسلامسٹ نہیں ٹیک اوور کرنے والے، یہ رائٹر کے مطابق۔ تو جو امریکہ کا کلیم ہے کہ پاکستان کو ٹیررسٹ یا کوئی ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ٹیک اوور کر لیں گے، وہ رائٹر کہتا ہے بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد رائٹرز بلوچ انسرجنسی کے بارے میں بتاتا ہے اور اس ایشو کے اوپر لائٹ کو شیڈ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بلوچ انسرجنسی کیوں ہے؟ کیونکہ مسنگ پرسنز ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے وہاں پہ، مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو بگٹی کی اسیسینیشن تھی مشرف کے ڈکٹیٹر کے رجیم میں، اس کی وجہ سے وہاں زیادہ پرابلمز آنی شروع ہو گئی۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مشرف کے جو دور تھا اس میں پنجابیوں نے مائیگریشن کرنا شروع کر دی بلوچستان کے اندر، تو بلوچوں نے اس کو ایز اے تھریٹ سمجھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ انسرجنسی زیادہ ہوگی۔ اور جو لیک آف ڈائیلاگ ہے، اور اس لیک آف ڈائیلاگ کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، یہ مسئلہ زیادہ
اہم ہوتا جا رہا ہے، یہ مسئلہ زیادہ سے زیادہ بگڑتا جا رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سے ڈائیلاگ کریں. ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان سے ڈائیلاگ کریں اور ان کی محرومیوں کا ازالہ کریں. پھر اینڈ پہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو نہیں ٹوٹ سکتا، اور انشاءاللہ یہ نہیں ٹوٹے گا، پاکستان قائم رہے گا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو امریکنز کہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی ریلیجس ایکسٹریمسٹ ٹیک اوور کر لیں گے یا پاکستان ہمارا جو ملک ہے یہ فیل ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان صرف دو ہی طریقے سے فیل ہو سکتا ہے، یا امریکنز انوالومنٹ ہو بہت زیادہ اور عوام ریبل کر دے اس کی گورنمنٹ کے خلاف، کیونکہ پولز کے مطابق پاکستانی عوام امریکنز سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے، یا پھر انڈیا اٹیک کر دے تو پاکستان کیا ہو سکتا ہے، کولیپس ہو سکتا ہے. امید ہے آپ کو یہ سمری پاکستان ہارڈ کنٹری پسند آئی ہوگی. شکریہ.